बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार फज़्ल व करम है और इसी का एहसान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को सीखने और दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के लिए जमा करता है। ये महज अल्लाह ही की तौफीक है जो हम यहाँ जमा हो जाते हैं और सीखने का अमल करते हैं। एक मिनट में यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज रह गई हमारी याद दहानी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास की तरह जिस तरह हम हर क्लास के अंदर पिछले असबाब को एक मुख्तसर अंदाज में दोहराते हैं, फिर हम अपने नए सबक की तरफ जाते हैं। आज भी उसी से शुरू करेंगे और ये बात ज़हन में रहे कि हमारा मालिम कुरान उस्लूब के तहत ये बुनियादी नजरिया है। बुनियादी नजरिया का मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? लफ्ज के बाद क़िता के बाद जुमला और जुमले के बाद क्या समझ में आने लगेगी? आयत। इसी को लेकर चले थे हम और इसके साथ साथ हमने शुरू में सबसे पहले ये दो लफ्ज आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ? पहला क्या है लफ्ज? अल किताबु। दूसरा लफ्ज क्या है? किताबुन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? अल किताबु। इसका क्या तर्जुमा पढ़ा था हमने? सिर्फ किताब ना। अल किताबु क्या तर्जुमा? किताब। और किताबुन इसका क्या क्या तर्जुमा पढ़ा था हमने? कोई किताब, एक किताब, ये किताबुन किताब है, मुकम्मल जुमला। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले थे। ये बताइए रहमतुन के अंदर आखिर में गोल तार किस बात की अलामत है? ये मुअन्नस की अलामत है। और ये चार लफ्ज हमने पढ़े थे। पहला लफ्ज क्या है? हाजा। हाजा का मतलब ये, लेकिन ये कौन सा, मुज़क्कर या मुअन्नस? जबरदस्त। हाज़िही का मतलब भी ये, लेकिन मुअन्नस। ज़ालिका का मतलब वो, लेकिन मुज़क्कर। और तिलका का मतलब वो, मुअन्नस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चले थे और आगे एक ये लफ्ज हम लोगों ने पढ़ा था लाम ज़बर ला, जिसको मिलाकर अगर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? ल किताबुन। ल इसका मतलब क्या था? क्या मतलब था? यकीनन। दोबारा दोहरा दीजिए, क्या लफ्ज था इसका मतलब? ल किताबुन। तो इसका मतलब क्या होगा? यकीनन किताब है। का तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी आप पढ़ चुके हैं कि अगर अल ना हो तो वहां मुकम्मल जुमले का तर्जुमा होगा। उससे आगे चलते हैं। आखिरी पहले यूनिट का आखिरी सबक था, ये लफ्ज पढ़िए क्या लिखा हुआ है? अकबर। इस अकबर से इशारा बहुत सारे उन अल्फाज की तरफ है, असगर, अरहम, अज़लम। इन सबका मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। अकबर सबसे, असगर छोटा, अरहम सबसे ज्यादा रहम करने वाला, जबरदस्त। और अज़लम सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट शुरू हो गया था और गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने दो वो हर्फ पढ़े थे, कलीदी हरूफ, जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये कुरान मजीद के अंदर बहुत आते हैं। अगर हजारों जगह कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पहले लफ्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर बताइए क्या लफ्ज है? क्या मतलब था? इन्ना का बेशक। ठीक है, और इन्ना के अंदर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि इन्ना के बाद वाले लफ्ज के आखिर में क्या आता है? क्या आता है? जबर। जबरदस्त। जैसे इन्नल्लाह, हाँ सही है। इन्नल किताबा, सही है। इन्नर रसूला, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। इन्ना का मतलब है बेशक। दूसरा लफ्ज हम लोगों को गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था, ये लफ्ज पढ़िए क्या है? ली। जैसे लिल्लाही, ली का मतलब क्या है? के लिए ना। लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिन्नबी नबी के लिए, लिर्रसूली रसूल के लिए। यही हमने ये बात भी पढ़ी थी कि ली के बाद वाला लफ्ज अगर बगैर अल के हो, जैसे लिल किताबी का मतलब क्या होगा? किताब के लिए, है ना। ली यहां पे दो जबर की जगह क्या हो जाएंगे? दो जेर। ली किताबिन क्या हो जाएगा? ली किताबिन। अगर अल ना हो तो ली किताबिन क्या हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था, क्या तर्जुमा करेंगे? जबरदस्त। क्या क्या? अच्छा, यहां पे हम सिर्फ किताबुन का तर्जुमा पढ़ते थे, कोई या एक ना, ये भी कोई या एक वाला अगर लेकर आएंगे तो ली किताबिन किसी किताब के लिए।
लिल किताबी सिर्फ किताब के लिए, ली किताबिन किसी किताब के लिए। अब दो तीन अल्फाज के और थोड़े से मशक कर लें, फिर हम अपने अगले सबक पे हो जाएंगे। चलिए बताइए, लिन नबी क्या मतलब होगा? सिर्फ नबी के लिए। लेकिन ली नबीयिन क्या तर्जुमा होगा? किसी नबी के लिए। लिर्रसूली सिर्फ लिर्रसूली रसूल के लिए। अब अगला लफ्ज़ लिरसूलिन, बहुत ही आला, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर लिल मस्जिद मस्जिद, लेकिन अगर अब लि मस्जिदिन जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो दो फर्क है ना कि ली के बाद वाले लफ्ज के शुरू में अल है या नहीं है। अगर अल है तो वहां पे आप किसी का तर्जुमा नहीं कर रहे, अगर अल नहीं है तो वहां आप किसी का तर्जुमा कर रहे हैं। ये फर्क चलता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के सबक में भी। आज हम दो इंशाअल्लाह या तीन जितने मुमकिन हुए लफ्ज वो पढ़ने वाले जो कुरान मजीद के अंदर बार बार आ रहे हैं। और ये दूसरा यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंतहाई अहम है कुरान फहमी के लिए। पढ़ते हैं दूसरा लफ्ज, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अल किताब के बाद क्या लिखा है? फिल किताबी। फिर पढ़िए फिल किताबी। ली के बाद भी ये हुआ था कि ली के बाद वाले लफ्ज के आखिर में ज़ेर आ गया था, लिल किताबी हो गया था ना। तो इस तरह फी के बाद वाले लफ्ज के आखिर में क्या आ गया? ज़ेर। फिल किताबी क्या मतलब है? किताब में। जी आगे चलिए। अब हम हाँ फिल अर्ज़ी जमीन में, फिल कुरआनी, फिल किताबी किताब में, बस जी। फिल अज़ाबी अज़ाब में, फिल नारी आग में, फिल जहीमी दोज़ख में, फिल दीनी दीन में, फिल तौराती तौरात में, फिल इंजीली इंजील में, फिल जन्नती जन्नत में, फिल क़त्ली कत्ल में, फिर रिज़्क़ी रिज़्क़ में। ये लफ्ज़ पढ़िए, ये गुज़िश्ता क्लास में भी ये वक्त वज़ाहत की थी मैंने इस्म और इस्म की, है ना, सीन और सा से। फिल इस्मी क्या मतलब? गुनाह में, फिल लैली रात में, फिल नहारी दिन में। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है? फिर पढ़िए फिर सईर, क्योंकि ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। सईर का मतलब क्या है? देखती आग। फिर सईरी देखती हुई आग में, फिर ताबूती ताबूत में, फिर सफीनती कश्ती में सफीना में, फिल हक़्क़ी हक़ में, फिल मिहराबी मेहराब में, फिल मीज़ानी तराजू में। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है? क्या मतलब होगा? जमीन में। फिर समाई बहुत आला। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है? यहां बा के ऊपर जबर है ना, फिल बर्री। हम दो लफ्ज़ पढ़ चुके हैं एक ही जैसे, बा के ऊपर जबर और बा के नीचे ज़ेर। इन दोनों का मतलब अलग अलग था। बर का मतलब होता है बर्रो बहर, यानी बर खुशकी। और बिर हम लोग लफ्ज़ पढ़ चुके हैं बिल बिर। बिर का मतलब होता है नेकी। बिर का मतलब क्या होता है? नेकी। चलिए आगे चलते हैं। फिल मिल्लती मिल्लत में, फिल हज्जी हज में। ये लफ्ज़ आप पढ़िए क्या है? क्या तर्जुमा होगा? फी ज़ालिका का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वो ना, तो फी क्या? हाँ जबरदस्त, क्या? उसमें। फी ज़ालिका उसमें, बहुत ही आला। फिल खल्क़ी तखलीक में खल्क में, फिल हर्ब हर्ब जंग जंग में, फिल खैराती भलाइयों में, फिल मुल्की। यहां पे गलत तर्जुमा लिखा हुआ है, आप तर्जुमा सही करेंगे। मुल्क मुल्क में सही है, यह बादशाहत में सही है। आगे चलते हैं। फिर सिजनी जेल में, फिर तुराबी मट्टी में, फिल बहर समंदर में, फिल मदीना शहर में, फिल गारी गार में, फिल खमरी शराब में, फिर समावाती आसमानों में, फिर ज़ुलुमाती अंधेरों में, फिल क़ुबूरी कब्रों में, फिर सुदूरी सीनों में, फिल अम्वाली मालों में, फिल मसाजिदी मस्जिदों में। ये बताइए क्या लिखा है?
فی ھذا اس میں, اور فی ذالک کو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ واو کے ذریعے سے ملے ہوئے دو لفظ, ان کا ہم ترجمہ کریں گے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. فی السماء والارض, آسمان اور زمین میں. فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں. فی البر والبحر, ہاں پانی اور خشکی اور تری میں, سمندر اور زمین میں. آگے یہ نسبتاً یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا یہ نئے ہیں, ان کو جو توجہ سے پڑھ لیجیے. پہلے لفظ پڑھیے کیا ہے, یہ فا کے نیچے زیر ہے. فی البأساء والضراء, قرآن مجید میں کچھ جگہ استعمال ہوا ہے, زیادہ نہیں ہے. بأسا والضراء, بأسا کا مطلب کیا ہے تکلیف, اور ضراء کا مطلب کیا ہے تنگی. فی البأساء والضراء, تکلیف اور تنگی میں. اسی طرح ضراء کا لفظ آ چکا نا, یعنی تنگی. سرا کا لکھا ہوا ہے, سرا کا مطلب کیا ہے خوش, یعنی خوشحالی. اب ترجمہ کریں گے. فی السراء والضراء, خوشحالی اور تنگی میں. فی العلم والجسم, علم اور جسم میں. ابھی خمر کا لفظ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کیا, شراب, زبردست, ٹھیک ہے. فی الخمر والمیسر, شراب اور جوئے میں. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, تورات, انجیل اور قرآن میں. چلیے اب یہاں پہ یہ وہی بات آ گئی جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لی کے بارے میں دہرائی تھی کہ لی کے بعد والے لفظ کے شروع میں ال نہ ہو. اس طرح اگر فی کے بعد والے لفظ کے شروع میں ال نہ ہو تو ہم کیا کس کا اضافہ کریں گے, کسی, ہے نا. جیسے فی شکن, کیا ترجمہ ہوگا کسی شک میں. اب ذرا تھوڑا سا اس کو ریورس کر لیں. اگر یوں ہوتا فی کے بعد اشک, فی شک کی, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم, کیا ترجمہ کرتے ہیں شک میں, صرف کسی کا اضافہ نہیں کرتے. صحیح ہے. یہ اب کیا لفظ ہے فی شکن, اب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ہم کسی شک میں, فی شک کی, شک میں. چلیے اب آگے چلیں. فی شیئن, کسی شے میں, زبردست. فی عذاب, کسی عذاب میں. فی رحمت, کسی رحمت میں. فی غفلت, کسی غفلت میں. فی یوم, کسی دن میں. فی امت, کسی امت میں. فی قریۃ, کسی بستی میں, کسی گاؤں میں. فی بحر, کسی سمندر میں. فی ریب, کسی شک میں. فی جنت, کسی جنت میں, باغ میں. فی شقاق, کسی اختلاف میں. فی کتاب, فی ضلال, یہ ضلال کا لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے. ضلال کا مطلب کیا, ضالین, اسی سے گمراہی. تو ضلال کا مطلب کیا ہے, گمراہی. فی ضلال, کسی گمراہی میں. اچھا یہاں پہ نا یہ بہت اہم لفظ ہے, یہاں پہ وضاحت کر دوں. یہ ہے ضاد کے ساتھ ضلال, ٹھیک ہے, اور ضاد کے اوپر کیا ہے زبر, ایسا ہی ہے نا. ایک اور لفظ قرآن مجید میں آتا ہے, پڑھنے میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صحیح پڑھیں گے تو دونوں میں فرق ہے. وہ لفظ کیا ہے, یہ جو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تفسیر بھی ہے نا, کیا نام ہے اس تفسیر کا, فی ظلال القرآن. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, زوئیں کے نیچے زیر ہے, ہاں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ظلال, اور یہ ضاد کے اوپر زبر ہے, پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ضلال. یہ دونوں نا ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں, ہے نا. ضلال کا مطلب ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے, ضالین سے, کیا مطلب ہے گمراہی. فی ضلال کا مطلب کیا ہوگا, کسی گمراہی میں. اور یہ ظلال جو ہے نا, ظلال نکلا ہے ذل. ذل کسے کہتے ہیں, پہلے ہوتا ہے نا ذل اللہ, ذل سبحانی, ہے نا. ذل کا مطلب کیا ہوتا ہے سایہ. ذل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ والا ظلال, جسے زوئیں سے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سایہ. تو فی ظلال القرآن کا مطلب کیا ہوگا, قرآن کے سائے میں, ہے نا. تو یہ والا ظلال اور یہ ضلال, ان دونوں میں تجوید میں پڑھنے میں بھی فرق ہے. دوسری بات زبر اور زیر کا بھی فرق ہے. تو اس وجہ سے بولوں تجوید بہت ضروری ہے. قرآن مجید کو درست انداز سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. کیوں, کیونکہ یہاں پہ یہ جو ظلال آیا نا, یہ جنت کے تناظر میں آیا ہے لفظ قرآن مجید میں.
ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ بے شک متقی لوگ فی ظلال کس میں ہوں گے؟ ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. جبکہ یہ ضلال فی ضلال مبین کا کس معنی ہے؟ گمراہی میں. یہ کن کے لیے منفی معنی میں ہے. آگے چلتے ہیں. جی جی کس میں؟ شک اور ریب یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. شک اور ریب دونوں ہی اس میں آتے ہیں، شک کے اندر آتے ہیں. باقی اگر اور کوئی ہے تو میرا بھی ذہن میں نہیں ہے اس کا. ہو سکتا ہے یقیناً کوئی فرق ہو ان دونوں میں، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. آگے چلتے ہیں. فی لیلتن، لیل کا مطلب ہم پڑھ چکے کیا تھا؟ رات. فی لیلتن کا مطلب ہوگا کسی رات میں. فی لوح کسی تختی میں. اچھا اب یہ وہ لفظ ہے، ذرا اس کو دہرایا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا تھا، یہ کیا تھا؟ لا. اس کا مطلب ابھی ہم نے کیا دہرایا تھا؟ زبردست. کیا تھا؟ یقیناً. اب اس فی والے قطعے سے پہلے لا آ جاتا ہے قرآن میں بعض دفعہ. مثال کے طور پہ لفی شکن کیا مطلب ہوگا؟ یقیناً ہاں کسی شک میں. آگے لفی قول یقیناً کسی قول میں. لفی ضلال یقیناً کسی گمراہی میں. لفی جحیم، جحیم کا لفظ تو آج ہی آیا نا، کیا مطلب؟ تو جہنم. لفی جحیم یقیناً جہنم میں. لفی خسر یقیناً کسی خسارے میں. لفی نعیم یقیناً کسی نعمت میں. لفی شقاق یقیناً کسی اختلاف میں. لفی خلق یقیناً کسی تخلیق میں، پیدائش میں. اب ذرا سمجھیے اس کو میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ ہم اپنا بھی تجزیہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. صحیح. تو ہمارا اسلوب کیا تھا؟ لفظ کے بعد کیا تھا؟ تجزیہ کے بعد کیا ہے؟ جملہ. جملے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بات مکمل. اب ہم جو مشق کرنے جا رہے ہیں نا، پچھلے تمام اصول جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ابھی آج جو ہم نے اصول پڑھا ہے فی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جملوں کی مشق ہے یہ. چلیے اس کے اندر پچھلی کچھ چیزیں بھی آئیں گی اور آج کا بھی سبق ہے. کوشش کریں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کی. ان فی ذالک، اس میں یا اس میں دونوں کہہ سکتے ہیں نا. فی ذالک اس میں. لآیتن، ہاں نشانی سے پہلے لا بھی تو ہے نا، یہ والا لا یقیناً نشانی ہے. آگے چلتے ہیں. ان فی ذالک اس میں لعبرتن، لا کا بھی ترجمہ کریں. یقیناً عبرت ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات. اب یہاں پہ پہلے آیتن تھا، اب آیات یقیناً نشانیاں ہیں. ان بے شک فی ذالک اس میں لا یقیناً رحمتن رحمت ہے. وذکرا اور نصیحت ہے. ذکر ہے نصیحت ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لذکرا یقیناً نصیحت ہے. اس آیت کو ہم کریں گے. ان الانسان بے شک انسان لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے. ان ذالک یہاں پہ فی ذالک نہیں ہے نا. ان ذالک بے شک وہ فی کتاب ایک کتاب میں ہے. صحیح ہے. آگے یہ حل، یہ نیا لفظ ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. حل کا کیا ترجمہ ہے؟ سوال یہ ہے حل فی ذالک. حل کیا فی ذالک اس میں یہاں پہ لام نہیں ہے. قسم ہے. کیا اس میں قسم ہے؟ حل فی ذالک قسم، وہ سورہ فجر کی آیت نہیں ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے کسی عقل والے کے لیے؟ چلیے آگے. اب اس آیت کا بھی انشاءاللہ ہم پورا ترجمہ کریں گے. ان بے شک فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں،
لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں. اب یہ اس پہلے لفظ کو پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ فریقون، اور ال نہیں ہے. اور ہم یہ اصول پڑھتے ہوئے ہیں ال نہ ہو تو ہم کیا کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی، ایک، یا ہے نا. چلیے اب اس کو فریق میں سے فریق کسے کہتے ہیں؟ ہاں فریق کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، ایک گروپ کو. صحیح ہے، کچھ افراد کا ایک مجموعہ، اس کو کہتے ہیں فریق. ٹھیک ہے. فریقون، کوئی فریق، ایک جماعت، ایک گروہ. فی الجنت، جنت میں. فریقون، کوئی گروہ، ایک دوسرا گروہ. فی السعیر، ابھی سعیر کا لفظ آج ہی آیا تھا نا. سعیر کا مطلب بہتی ہوئی آگ میں. چلیے الحمدللہ. اب یہاں پہ ہم یہ مشق کریں گے، اس کے بعد ابھی اس کی طرف جائیں گے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کون سا وہ لفظ ہے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی العذاب هم خالدون. آسانی سے کون سا لفظ میں آ گیا؟ اور فی العذاب، عذاب میں. من کان فی الضلالہ، من کان فی الضلالہ، کون سا لفظ آسانی سمجھ میں آیا؟ فی الضلالہ. کیا مطلب؟ ضلالہ، ضلال کا لفظ آیا تھا نا ابھی، گمراہی میں. فی الضلالہ، گمراہی میں. اقذفیہ فی التابوت، فی التابوت، تابوت میں. آگے لہم طریقا فی البحر، کون سا لفظ آسانی سمجھ میں آیا؟ فی البحر، سمندر میں. یعلم القول فی السماء، فی السماء، آسمان میں. وجعلنا فی الارض رواسیا، فی الارض، زمین میں. لہو فی الدنیا خزی، فی الدنیا. اچھا یہ جو ہے نا فی الدنیا کے بعد خزیون کا لفظ، یہ بھی پہلے آ چکا ہے. خزیون کا مطلب تھا رسوائی. چلیے یولج اللیل فی النہار، فی النہار کیا مطلب؟ دن میں. اور لیل کسے کہتے ہیں؟ رات. یولج کا مطلب ہے وہ داخل کرتا ہے. اب ترجمہ پورا کر سکتے ہیں. یولج اللیل، وہ رات کو داخل کرتا ہے. فی النہار، دن میں. آگے علیکم فی الدین من حرج، فی الدین، دین میں. چلیے اب ہم اگلے آج کے سبق کی طرف آ رہے ہیں. یہ لفظ بھی انہی لفظوں میں سے ہے جو قرآن مجید کے اندر بہت آئے. لفظ پڑھیے کیا ہے؟ علی الکتابی، کیا مطلب ہوگا؟ کتاب پر. صحیح ہے. اچھا فی کا لفظ تو بہت ساری جگہوں میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہے نا. فی الحال، جیسا کیا ہے ہم کہتے ہیں نا فی الحال ہے. فی الحال، جیسے فی الحال کا مطلب حال میں، فوراً. اور بھی بہت ساری جگہ استعمال ہوتا ہے فی کا اردو میں استعمال. فی سبیل اللہ. اچھا فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردست. کیا؟ اللہ کے راستے میں. لیکن فی سبیل اللہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کہیں اور کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں نا لوگ، مفت میں. اس کے لیے بھی فی سبیل اللہ. چلیے اور کون سا لفظ ہے جو فی کے اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم؟ فی امان. ہاں اب یہ بہت اچھا لفظ ہے، فی امان اللہ. بعض دفعہ لوگ فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے آج کے سبق میں پڑھ لیا کہ فی کے بعد والے لفظ کے آخر میں بھی کیا آئے گا؟ زیر آئے گا نا. تو کیا ہوگا؟ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. بہت سارے اور الفاظ ہیں، فی البدی، فوراً، اس طرح کے کچھ الفاظ جو فی سے شروع ہوتے ہیں ہمارے. اسی طرح اگلا لفظ ہے نا علا. ہم بہت سارے لفظوں میں علا کا بھی استعمال کرتے ہیں. علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. چلیے اب قرآن مجید کے اندر علا کس طرح استعمال ہوا اس کو ہم دیکھیں گے. علی الارض، زمین پر. علی الایمان، پر. علی الغیب، غیب پر. علی اللہ، اللہ پر. علی الرحمن، رحمان پر. علی الرسول، رسول پر. علی الغیب، غیب پر. علی الارض، زمین پر. علی العرش، عرش پر. علی الحق، حق پر. علی الباطل، باطل پر. علی الانسان، انسان پر.
अलल ईमानी ईमान पर, अलल दीनी दीन पर, अलल हुदा हिदायत पर, अलल क़रियती बस्ती पर, आगे अलल क़िताली जंग पर, अलल माँ का मतलब पानी, पानी पर, अलल निफाक़ी मुनाफ़क़त पर। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है, अब तो याद हो गया होगा, 2-3 दफा आ चुका है। किस पर? गुनाह पर। इस्म का मतलब क्या है? गुनाह। अलल इस्मी गुनाह पर। ये लोग पढ़िए क्या है, अलल, यहां बाकी जेर है, अलल बिर्री क्या मतलब होगा, नेकी पर। और अगर बा पर ज़बर हो तो लफ्ज़ क्या बनेगा, अलल बर्री क्या मतलब होगा, खुशकी पर। अलल बिर्री नेकी पर। आइए शब्द है अलल तरीक़ती तरीके पर, रास्ते पर, अलल कज़िबी झूठ पर, अलल तीनी पट्टी पर, अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला मूसा मूसा अलैहि सलाम पर, अला नूहिन नूह अलैहि सलाम पर, अला यूसुफा अलैहि सलाम, अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहि सलाम, अला दाऊदा दाऊद अलैहि सलाम पर, अलल मरीज़ी मरीज पर, अलल ये लफ्ज निस्बतन नया होगा, पढ़िए क्या लफ्ज है, अलल अमा अमा का मतलब क्या है, नाबीना अंधे, नाबीना पर, अलल ये लफ्ज पढ़िए क्या है, आरज आरज का मतलब क्या होता है, लंगड़ा, एक पांव वाले। तो अलल आरजी लंगड़े पर, अलल सलावात सलात की जमा क्या मतलब होगा, नमाजों पर। जबरदस्त, ये भी निस्बतन नया लफ्ज है, पढ़िए क्या है, अलल अफ़ईदा, फिर पढ़िए अलल अफ़ईदा। अफ़ईदा का मतलब क्या है, दिलों पर। जिस तरह कल्ब कहा जाता है ना दिल को, इसी तरह फुआद भी दिल को कहा जाता है। क्या कहा है मैंने, कौन सा लफ्ज कहा जाता है, फुआद। फुआद की जमा आती है ये अफ़ईदा, इसका मतलब भी दिल, दिलों पर। अलल मलाइकती फरिश्तों पर, अलल नबी नबी पर, अलल नारी आग पर। ये लफ्ज पढ़िए क्या है, ये तर्जुमा गलत लिखा हुआ है, आप खुद बताएंगे। अलल हई 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 जिंदा, जबरदस्त, अलल हई जिंदा पर, अलल नासी लोगों पर, अलल तक़वा तक़वा पर, अलल समावाती आसमानों पर, अलल आखिरती आखिरत पर, अलल ये पढ़िए क्या है, अलल फुल्क। ये तर्जुमा जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे समझ लें, अलल फुल्की कश्ती पर। फुल्क किसे कहते हैं, कश्ती। अलल हय्यी जिंदा पर, अलल खैरी खैर पर, भलाई पर, अला मरियम मरियम अलैहा सलाम पर। जी, अब यहाँ पे वाव के जरिए से दो लोग मिले हुए, और ये अक्सर अंबिया के नाम है। अला इब्राहिम व इस्माइल इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, अला मूसा व हारून मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। ये लफ्ज पढ़िए क्या, अलल इस्मी वल उद्वान। इस्म का लफ्ज काफी दफा आ गया ना, क्या मतलब था, गुनाह पर, वल उद्वान और उद्वान कहते हैं उस सरकशी को, हद से बढ़ जाना। अलल उद्वानी सरकशी पर, गुनाह पर और सरकशी पर। अलल बिर्री व तक़वा नेकी और तक़वा पर, जबरदस्त। अलल समावाति वल अर्द आसमानों और जमीन पर, अलल समावाति वल अर्द वल जिबाल आसमानों जमीन और पहाड़ों पर। ये अंबिया के नाम है, अला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब। जी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वही बात जो यहां से चली आ रही है कि ली के बाद वाले लफ्ज के शुरू में अल ना हो, फिर हमने आज पढ़ा फी के बाद वाले लफ्ज के शुरू में अल ना हो, अब हम पढ़ रहे हैं अला के बाद वाले लफ्ज के शुरू में अगर अल ना हो तो हम किसका इजाफा करेंगे, किसी। सही है, जैसे अला नूरिन किसी नूर पर, अला हयातिन किसी हयात जिंदगी पर, अला अहदिन किसी एक पर, अला इल्मिन किसी इल्म पर, अला रजुल किसी आदमी पर, मर्द पर, अला खौफिन किसी खौफ पर, अला तिजारतिन किसी तिजारत पर, अला शैइन किसी शय चीज पर,
علی بینہ. اچھا یہ لفظ ہے نا جس کو آپ پڑھ لیں مل کے ذرا, علی, پھر پڑھیے علی. اچھا بھی جو کچھ لفظوں کو پڑھواتا ہوں نا آپ لوگوں سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ نا بار بار آگے آئیں گے اور قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, تو وہ اس کا ترجمہ ہمیں کم از کم ایک آدھ دفعہ زبان سے کہہ دیں گے تو بعد میں کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا, تو کسی نہ کسی وقت تھوڑا بہت یاد آ جائے گا. بینہ کا مطلب کیا ہے؟ واضح نشانی. تو علی بینۃ, واضح نشانی پر, کیونکہ انبیاء کا جہاں کہیں تذکرہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ ان کو ہم نے واضح نشانی لے کر بھیجا, واضح نشانی, تو وہاں پہ بینہ کا لفظ آتا ہے. صحیح, آگے چلتے ہیں. علی امت, کسی امت پر. علی غضب, کسی غضب پر. علی قریۃ, کسی بستی پر. علی بشر, انسان پر. علی شریعت, کسی شریعت پر, طریقے پر. علی جبل, کسی پہاڑ پر. علی قوم, کسی قوم پر. علی سفر, کسی سفر پر. علی طعام, کسی کھانے پر. علی ہدن, کسی ہدایت پر. علی امر, کسی حکم پر. چلیے اب یہاں پہ یہ وہی بات جو گزشتہ اس میں فی ہم نے پڑھی تھی فی میں, کہ لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ یہ والا کیا ہے؟ یقیناً. جس طرح فی سے پہلے لا آتا ہے اسی طرح علا سے پہلے بھی بعض دفعہ لا آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے. لا علی ہدن, پہلے لا کا ترجمہ کریں. لا یقیناً, علی ہدن, کسی ہدایت پر. زبردست. لا علی ہدن, یقیناً کسی ہدایت پر. کس طرح؟ لا علی خلق, یقیناً کسی اخلاق پر. چلیے اب اس کے بعد یہ مکمل جملے ہیں جو ہمارا تیسرا اسٹیپ ہے جملوں کا, اس کو مکمل انشاءاللہ پڑھیں گے. چلیے سلام, سلامتی ہے یا سلامتی ہو, دونوں ہو سکتے ہیں. سلامتی ہو تو دعائیہ جملہ بن جائے گا, سلامتی ہے تو ایک خبریہ جملہ بن جائے گا. سلام, سلامتی ہے. علی نوح, نوح علیہ السلام پر. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر. سلام, سلامتی ہے. علی الیاسین, الیاس یا الیاسین علیہ السلام پر. سلام, سلامتی ہو. علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. اچھا یہ جو آیت ہے نا مکمل آیت ہے, اور یہ تین چار اصول جو ہم پہلے پڑھ کے آئے نا ان سب سے مل کر یہ آیت بن رہی ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس مکمل آیت کا ہم ترجمہ کریں گے. کس طرح؟ کوشش کیجئے. اِنَّا, بے شک. ذَالِکَ, ذَالِکَ وہ, زبردست, کیونکہ فی ذالکہ نہیں ہے نا اس میں. اِنَّا, بے شک. ذَالِکَ وہ. اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ علی اللہ, علی کا ہم نے پڑھا ہے علی اللہ, اللہ پر, بے شک وہ اللہ پر. یسیرن, آسان ہے. آگے لیسا, نیا لفظ ہے, لیسا کا ترجمہ کر دیا ایسے نہیں ہے. جس طرح لا کا مطلب ہوتا ہے نا نہیں, اس طرح لیسا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں. لیسا نہیں ہے. علی الاعمى, اعمى کا لفظ آیا تھا ابھی اندھا, نابینا. لیسا علی الاعمى, نہیں ہے اندھے پر. حرجن, کوئی حرج. اسی طرح یہ والی آیت مکمل ہے, ہاں یہ مکمل کر لیتے. لیسا نہیں ہے. علی الاعمى, اندھے پر. حرجن, کوئی حرج. ولا علی الاعرج, اور نہ اعلی اعرج ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ لنگڑا. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج. ولا علی المریض حرج, اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج. الحمدللہ. چلیے اب تھوڑا سا وہ ہے کہ ال اور بغیر ال کا فرق رکھتے گا آپ. ایک ابھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ اگر ال آئے گا تو وہاں کسی کا ترجمہ نہیں کریں گے, اور اگر بغیر ال کے لفظ آئے گا تو ہم کسی کا ترجمہ کر دیں گے. بس اس کا ایک چھوٹا سا یہ ایسے اس کو ترجمہ کرتے ہوئے چلیں گے ہم. علی الغیب, غیب پر. علی قوم, زبردست, کسی قوم پر, کیونکہ ال نہیں ہے نا. آگے علی القریہ, اب یہاں کسی آئے گا ہے نا, ال آ رہا ہے نا تو اب کسی نہیں آئے گا. علی القریہ, بستی پر. صحیح ہے. آگے علی الباطل, باطل پر. علی رجل,
کسی آدمی پر, کسی مرد پر, علی الحق, حق پر, علی تجارت, کسی تجارت پر, علی القتال, قتال پر, جنگ پر, علی امت, کسی امت پر, کیونکہ ال نہیں ہے نا, علی ہدن, کسی ہدایت, علی الایمان, ایمان پر, علی حیات, کسی حیات زندگی پر, علی الدین, دین پر. یہاں پہ کسی دین پر نہیں ہوگا, اگر ہوتا ہے نا علی دین تو اس میں کیا ترجمہ ہوتا ہے, کسی دین پر, لیکن علی الدین, دین پر. آگے علی الاسم, گناہ پر, علی بشر, کسی انسان پر. چلیے اب آخری مشق کرتے ہیں, پھر ہم قرآن مجید کی طرف جائیں گے. یہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ وقفوا علی النار, کون سا لفظ آسانی سمجھ میں آیا؟ علی النار کیا مطلب؟ آگ پر. اگلے فباؤوا بغضب علی غضب, علی غضب کیا مطلب؟ غصے پر. آگے انک لعلی ھدی مستقیم. اچھا یہ پوری آیت ہے, اس پوری آیت میں سے صرف لفظ کا میں ترجمہ بتاؤں گا, پوری آیت کا ترجمہ کریں گے, صحیح ہے؟ صرف کا ترجمہ بتاؤں گا. ان, بے شک, کا آپ, کا مطلب کیا ہے؟ آپ یا تم. ان کا, بے شک آپ, لعلی ھدی مستقیم, یقیناً سیدھے ہدایت, سیدھی ہدایت پر ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ابھی ہم نے لیسا کا لفظ پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے, کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا تھا لیسا اور لا, ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں نا. اب یہ والی پوری جملے کا آپ ترجمہ کریں گے. ماشاءاللہ. لیسا اور لیست دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے, مذکر مؤنث کا فرق ہے سے. لیست النصارى, کیا ترجمہ کریں گے؟ لیست نہیں, لیست النصارى, نہیں ہے نصارہ, علی شیء, کسی شے پر. زبردست. اس پورے جملے کا آپ آج ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. وا ترجمہ کیجئے. ان کا, آپ, و ان کا, اور بے شک آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے یہاں پہ نا. اور بے شک آپ, لعلی خلق عظیم, یقیناً خلق عظیم, عظیم اخلاق پر ہیں. اور بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں. اگلی آیت فما اصبرهم علی النار, کون سا لفظ آسانی سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی النار کیا مطلب؟ آگ پر. وعلی الوارث مثل ذلک, یہاں پہ کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی الوارث کیا مطلب؟ وارث پر. آگے ان اللہ لذو فضل علی الناس, اس پورے جملہ کا آپ ترجمہ کریں گے. صرف میں لفظ زو کا ترجمہ بتاؤں گا, صرف زو کا بس. اور زو کا تو پہلے پچھلی کلاسوں میں بھی زو اور زی اس کا ضمن آ ہی گیا تھا, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. زو اور زی کا مطلب ہوتا ہے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ذی شان, ذی علم, ذی وقار, کہتے ہیں یہ لفظ نا. ذو اور ذی ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے والا. ذی شان, شان والا, ذی علم, علم والا, ذی وقار, وقار والا. اسی طرح ذو کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. چلیے اب آپ پورے جملے کا ترجمہ کریں. ان اللہ, بے شک اللہ, لا, لا, یقیناً, ذو فضل, فضل والا ہے, علی الناس, انسانوں پر. الحمدللہ. اب یہ اگلی اس پورے جملے کا بھی آپ انشاءاللہ اس پورے کا ترجمہ کریں گے. صرف میں کانا کا ترجمہ بتاؤں گا, پورے کا آپ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. کانا کا مطلب ہے. دو مطلب ہوتے ہیں کانا کے, تھا یا ہے. کانا کے کتنے مطلب میں نے بتایا؟ دو. تھا پاسٹ اور ہے دونوں آ سکتے ہیں. سیاق سباق سے ہوگا اس کا کہ تھا کہیں تھا کریں گے, کہیں ہے. یہاں پہ ہے ترجمہ کریں گے کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے ہے نا, تو اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا, اس وجہ سے. ہوا, کانا,
ہے, ذالکا وہ یا یہ دونوں, وکان ذالکا اور وہ ہے, علی اللہ اللہ پر, زبردست, یسیرا آسان. یہ اس پوری بھی آیت کا انشاءاللہ جملہ کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے, میں اولئک اس لیے پڑھوا رہا ہوں کیونکہ آج انشاءاللہ قرآن کی جو مشق کریں گے نا اس کے اندر بھی یہ لفظ آئے گا اولئک. ادھر آ جائیے ذرا, یہ دیکھیے یہ 4 لفظ ہم لوگوں نے یاد کیے. کیا لفظ یاد کیے ہم نے, ہذا, ہذہ, ذالک, تلک. ان سب کا ہم نے کہا تھا اردو میں ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں, کیا یہ ہے نا, اور لیکن یہ چاروں اتفاق سے ایک ایک کے لیے ہیں, سنگولر ہے چاروں. ہذا کا مطلب یہ ایک, ہذہ کا مطلب یہ ایک ہے نا, ذالک کا مطلب بھی وہ ایک, تلک کا مطلب بھی وہ ایک. اگر اشارہ تو ہو لیکن سب کے لیے ہو, ہے نا, تو ایسی صورت میں لفظ آتا ہے یہ, ہاں کیا ہے, وہ جو لکھا ہوا ہے اولائک کا یہاں پہ کر دیں اور یہاں پہ کر دیں ہاں اولائی. کیا لفظ ہے یہ, ہاں اولائی, جو قریب کے لیے ہوتے ہیں نا یہ سب, چونکہ ہاذا اور ہاذی کس کے لیے تھا, قریب کے لیے نا, تو اگر بہت سارے ہوں تو کیا لفظ آئے گا, ہاں اولائی, یہ سب مذکر ورنہ سب کے لیے آئے گا یہ. اور اس طرح اگر دور کے لیے ہو ذالک اور تلک, ذالک تلک وہ ایک ایک نا, تو اولئک وہ سب, ہاں اولائی یہ سب, اولئک وہ سب. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہی بات جو ہم نے یہاں پہ چاروں میں پڑھی تھی نا, کہ ان چاروں کا آسانی سے ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سب کا ملا کر. اسی طرح ان دونوں ہاں اولائی اور اولئک کو وہ اور یہ کے بجائے یہ سب بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کو, ہاں اولائی یا اولئک, ان دونوں کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں, یہ سب یا یہ کہہ سکتے ہیں. چلیے اب ہم ترجمہ کریں گے, اولئک وہ سب, صحیح ہے, علی ھدی ہدایت پر ہیں, من ربہم, من آج کا سبق تھا ہمارا لیکن ہم آج ہی پڑھیں گے. ہم من کا مطلب ہوتا ہے سے, من کا کیا مطلب ہوتا ہے سے, من ربہم رب سے, اپنے رب کی طرف سے وہ سب ہدایت پر ہیں. الحمدللہ. بس اب پڑھیں کا حصہ کھول لیجیے. ہاں کٹ 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 آ رہا ہے, ہاں یہ کٹ آ گئی. بس اس کو تھوڑا سا نا زوم, ہاں زوم ان کر دیں, اور ہاں صحیح. چلیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے انشاءاللہ العزیز. ایک بڑا حصہ ہم اس آیت کا ابھی اس وقت اس کنڈیشن میں بھی سمجھنے کے قابل, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو سامنے رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. چلیے آپ کوشش کرتے ہیں, پہلا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ بنا ہوا ہے نا وقف مطلق جسے کہتے ہیں, تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا ایک جملہ ہے. اس جملے کے اندر صرف میں یہ اس لفظ کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا, یہ جو ہے یہ, اور اس بی کا ترجمہ بتاؤں گا, بس صرف 2 چیزوں کا, باقی پورے کا انشاءاللہ آپ ترجمہ کریں گے.
कोशिश कीजिए. इन अल्लाह, बेशक अल्लाह. इश्तरा का मतलब है खरीद लिया. वो पहले जुमला होता था ना इस्तेमाल, मुश्तरी होशियार बाश, ये इस्तेमाल करते थे. क्या? मुश्तरी होशियार बाश. मुश्तरी किसे कहते हैं? खरीदार को. मुश्तरी खरीदने वाला. तो इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है. मिन का अभी मैंने बता दिया था, मिन का तर्जुमा क्या है? से. सही है. मिनल मुमिनीना, मोमिनों से खरीद लिया है अल्लाह ने. क्या खरीद लिया है? अनफुसहुम, नफ्स जान. अनफुसहुम, उनकी जाने. व अमवालहुम, और उनका माल भी खरीद लिया है. उनकी जान खरीद ली है मोमिनीन की, और मोमिनीन का क्या खरीद लिया है? माल खरीद लिया है. और मैंने कहा था सिर्फ एक लफ्ज का और तर्जुमा बताऊंगा, वो कौन सा है? बी. बी. बी का मतलब है के बदले. बी का क्या मतलब है? के बदले. सही है. बी का मतलब इसके बदले. अन्ना, इन्ना तो हम पढ़ चुके हैं ना. इन्ना का मतलब क्या है? बेशक. सही है. इस चीज के बदले के बेशक. लहुम, उनके लिए. अल जन्नह, जन्नत है. बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जाने और उनके माल खरीद लिए हैं. उसके एवज में क्या देंगे? जन्नत. अब ये जान का बदला सौदा हो चुका है. जान का भी सौदा हो गया, जब माल का सौदा हो गया, तो मोमिन का हुक्म क्या है? मोमिन के लिए क्या है? अब आगे पढ़ें. युकातिलून फी सबीलिल्लाह. युकातिलून ये वर्ब है. इंशाअल्लाह हम छठे यूनिट में वर्ब पढ़ेंगे. यहां पे वैसे आपको युकातिलून जो वर्ब से पता चल रहा होगा, लफ्जी माने क्या होगा? क़िताल करते हैं या क़िताल करेंगे. युकातिलून क़िताल करेंगे. फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में क़िताल करेंगे. अब बस यक़तुलूना, वो कत्ल करेंगे. व युक़तलूना, और कत्ल होंगे. चूंकि माल और जान तो भेज दिया अल्लाह को, अब अल्लाह की राह में क्या करना है? क़िताल करना है. उस क़िताल के नतीजे में कत्ल होना भी है और कत्ल करना भी है. अब ये वाला जुमला है ना, पूरा इस जुमले को आप आसानी से आप तर्जुमा करेंगे. सबसे पहले आप क्या है पढ़िए? वादन. यहां पे अल तो नहीं है ना. अब इस तरफ आ जाए. हमने पढ़ा था कि अल किताब का मतलब होगा सिर्फ किताब, और किताबुन के तीन तर्जुमे पढ़े, दो दो तर्जुमे. कोई किताब, एक किताब, और तीसरा क्या था? किताब. जबरदस्त. ये तीसरा वाला है ना, यहां पे तर्जुमा कर फिट करें. वादन, वादा है. जबरदस्त. वादन, वादा है. आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है. ये अलैहि को थोड़ा अगर ब्रेक कर लें तो आज ही हमने पढ़ा है क्या? आयला. आयला का मतलब पर, और ही का मतलब उस. ये प्रोनाउन है ना. अलैहि, उस पर. ये जो अभी काम हुआ है ना पीछे क़िताल, उसके क़िताल के ऊपर वादा है. नहीं, जन्नत के लिए वादा है. किस पर? हक़्क़न, सच्चा. वादन अलैहि हक़्क़न, वादा है उस पर सच्चा. कहां पे? फित तौराती वल इंजीली वल कुरान. तौरात, इंजील और कुरान में. चलिए. वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह. वा और मन. अच्छा, हम लोगों को अक्सर एक सवाल तो याद होता है ना, खबर में सवाल होगा तुम्हारा रब कौन है. अब वो अरबी में क्या लफ्ज होता है? वो क्या लफ्ज है? मन. मन का मतलब क्या होता है? कौन. मन का मतलब होता है कौन. अब आ जाए इस आगे, उसको औफा को समझने से पहले इस लफ्ज को पढ़िए. क्या है? अकबर. हम लोग ने सबक पढ़ लिया. अकबर सबसे बड़ा. और वफा उर्दू में हम कहते हैं ना, वफा करना. वादा वफा करता है. वफा का मतलब क्या होता है? पूरा करना, है ना. तो औफा क्या मतलब होगा? अकबर और औफा, वफा पूरा करना. औफा सबसे ज्यादा पूरा करने वाला. अब तर्जुमा करें. वमन औफा. और मन का मतलब भी बताया था. कौन? वमन औफा.
اور کون ہے سب سے زیادہ پورا کرنے والا؟ بعہدہ، اپنے عہد کو. اپنے عہد کو کون ہے سب سے زیادہ پورا کرنے والا؟ من اللہ، اللہ سے. یہ اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ جب ایسا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ بس استبشروا، یہ بھی ورد ہے، چھٹی یونٹ میں آئے گا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ. فاستبشروا کیا کہ ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ. کس بات پر؟ بِبَيْعِكُمْ، بیع کسے کہتے ہیں؟ بیع و شراء، بیچنا ہے نا. بِبَيْعِكُمْ، اپنی تجارت پر، اپنی اس تجارت. بیع کا مطلب تجارت، بائع بیچنے والا. بِبَيْعِكُمْ، اپنی اس تجارت پر خوش ہو جاؤ. الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے اللہ کو بیچ دیا ہے، جو اللہ کے ساتھ تم نے تجارت کی ہے، اس تجارت پر کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ. ذَلِكَ، وہ، اور وہ، هُوَ الْفَوْزُ، فوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوز، کامیابی. زبردست. تو ایک بڑے مشہور صحابی کا ایک جملہ ہے نا جو سب کو عام طور پہ یاد ہوتا ہے، کہ وہ جو صحابی کو قتل کیا جا رہا تھا تو ان کا ایک جملہ تھا، فزت ورب الکعبہ. کیا جملہ تھا ان کا؟ فزت کا مطلب کامیاب ہو گیا میں تو، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. فزت، فوز، فائز، اس کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب. تو وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی. دعا کر لیتے ہیں.